السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ دادا جان میری بات سنیے، وہ کیا ہے نا، میرا روح کے بغیر دل نہیں لگتا، اس لیے میں اسے اپنے پاس لے آیا۔ نکاح تو آپ نے ویسے ہی میرا کر دیا ہے، تو اب میری بیوی میرے پاس رہے گی نا، جیسے دادو آپ کے پاس رہتی ہیں۔ ولید پتر، روح ابھی چھوٹی سی ہے، وہ تمہارے ساتھ نہیں رہے گی بیٹا ابھی۔ تو ٹھیک ہے، آپ بھی نہیں رہیں گی دادا کے ساتھ، آئیں آپ میرے ساتھ چلیں۔ ولید نے زبردستی آبدہ کو اپنے ساتھ کھینچا۔ اوئے نکمے، چھوڑ میری بیوی کو۔ تو آپ لوگ بھی میری بیوی کو چھوڑ دیں، اب مہربانی ہوگی۔ بابا جان مجھے پوچھنے دیں، اس نکمی اولاد میری ہی قسمت میں رہ گئی تھی۔ او اماں، نکما کہاں ہوں، بوڑھی ہونے سے پہلے ہی آپ کی گود میں بہو ڈال دی ہے، اب بھی نکما کہہ رہی ہیں۔ بیٹا تمہارا کوئی قصور نہیں، سارا قصور میرا ہے، میں نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے۔ نہیں ماما جان، سارا قصور آپ کا نہیں، کچھ بابا کا بھی ہے۔ عظمیٰ بیٹا جانے دو اسے، کس ٹھیٹ سے سر کھپا رہی ہو۔ شکریہ دادا جان، میں ذرا اپنی بیوی کو کھانا کھلا دوں۔ پتر جی، آپ کا بھی کوئی ایسا ارادہ ہے تو بتا دیں۔ نہیں نہیں امی جان، آپ کی اولاد نکمی نہیں، مجھے کوئی جلدی نہیں۔ دادا جان، ابھی تو میرے پیپر ہو رہے ہیں نا، میں شادی کیسے کروں گی بھلا۔ بیٹا میں آپ کی نہیں، امان کی شادی کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں تو میں ہی کروں گی نا امان سے شادی۔ سب حیران تھے حیا کی بات سن کر، اور امان تو خوش تھا، اسے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ مگر بیٹا آپ تو بہت چھوٹی ہیں امان سے۔ تو کیا ہوا دادا جان، انہوں نے میرے سے کہا تھا کہ وہ مجھے پال کر بڑا کر دیں گے۔ اوہ، تو امان شاہ حیا کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں۔ ارمان نے دل میں سوچا، چلو سوچتے ہیں اس بارے میں، بات کرتے ہیں، چلو سب اب کھانا کھاؤ۔ وہ بابا جان، میں کل کالج جاؤں گا، میں نے اپلائی کیا تھا لیکچرار کے لیے، انہوں نے کل بلایا ہے۔ لیکن ارمان بیٹا آپ اپنا بزنس سنبھالو۔ نہیں دادا جان، میں کچھ الگ کرنا چاہتا ہوں۔ چلو بیٹا تمہاری مرضی۔ اوکے دادا جان۔ اگلے دن ارمان کالج آیا، گاڑی پارک کر کے وہ اندر داخل ہوا تو ہر نظر اس پر اٹھی۔ بلیک پینٹ کوٹ پہنے، بال نفاست سے سیٹ کیے ہوئے، آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے، وہ کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ وہ سب کو اگنور کر کے پرنسپل کے آفس کی طرف بڑھا۔ وہ جا رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی اس سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پوش ہوتی، ارمان نے جلدی سے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھالا۔ لو جی، آج تو ارمان بھی کام سے گیا۔ ارمان تو شاید بھول ہی چکا تھا کہ اسے زارا کو چھوڑنا بھی ہے۔ زارا ہنوکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی، وہ اتنا زیادہ ڈر گئی تھی جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ ارمان نے اسے باہوں سے نکال کر کھڑا کیا، وہ بالکل بچی لگ رہی تھی۔ سوری سر، آپ کو کیسے پتہ چلا میں سر ہوں؟ سر وہ ہبا نے بتایا تھا کہ آپ نیو سر ہیں۔ اوہ تو یہ بات ہے، ویسے کون سی کلاس میں ہیں آپ؟ وہ سر میں فرسٹ ایئر میں ہوں۔ اچھا، آپ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہیں؟ سر وہ مجھے لگا آپ مجھے ڈانٹیں گے۔ میں کیوں ڈانٹوں گا آپ کو؟ وہ میں آپ کے اوپر گرنے لگی تھی نا اس لیے۔ اوہ اچھا، اب دھیان رکھنا میں پرنسپل سے مل لوں۔ روح بات سنو۔ روح اپنے کمرے سے نکل کر نیچے جانے لگی تو ولید نے اسے آواز دی، جی وہ کمرے میں آنا ذرا۔ اچھا آتی ہوں۔ روح کمرے میں آئی، ولید نے دروازہ بند کیا۔ جی بولیے، اور دروازہ کیوں بند کر دیا؟ روح پاس آؤ یار، دور کیوں کھڑی ہو؟ کیا کہنا تھا آپ نے مجھ سے؟ ادھر آؤ، میری گود بلا رہی ہے تمہیں نا، آؤ یار۔ ولید ہاتھ آگے کیا تو روح نے اس کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ولید نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے اوپر گرایا۔ روح جی، اتنے دن ہو گئے ہیں میں نے لپس پر کاٹی نہیں کی، میرے لپس رو رہے ہیں۔ ہیں ولید، آپ کے لپس کیوں رو رہے ہیں؟ وہ مس کر رہے ہیں نا اپنی روح کے لپس کو۔ روح نے اپنے ہونٹ ولید کے ہونٹوں کے اوپر رکھے تو ولید نے انہیں ایک سیکنڈ میں اپنی قید میں لے لیا۔ وہ پیاسوں کی طرح اس کے لبوں سے پیاس مٹا رہا تھا، آخر اتنے دنوں بعد جو لپس کی ملاقات ہو رہی تھی۔ ولید کے کہنے کے مطابق ولید نے روح کا لمس پا کر بھول ہی گیا تھا کہ اسے آزاد بھی کرنا ہے۔ روح نے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو ولید کو شاید اس کی یہ حرکت پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے کروٹ بدل کر روح کو نیچے کیا اور خود اوپر آ گیا۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس کے لبوں کو آزادی دی اور دوبارہ سے لب جکڑ لیے تھے۔ وہ اس کی سانسوں کو خود میں اتا رہا تھا۔ روح کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ولید کو اس پر ترس آیا تو اس نے اس کے ہونٹ چھوڑ دیے اور اس کی گردن پر لب رکھے۔ ولید! روح نے اسے بلانے کی کوشش کی لیکن وہ تو اپنے کام میں مصروف تھا۔ روح کی چیخ نکلی تھی جب ولید نے اس کی گردن پر لب بائٹ کیا۔ ولید نہیں کرے نا پلیز۔ روح بس کرو، چپ کر جاؤ، مجھے محسوس کرنے دو۔ روح چپ کرو، تم میری شدتوں کو سمجھو، میرے جذبات کو سمجھو۔ روح کے تو سر سے ساری باتیں گزر رہی تھی
لیکن جو بھی تھا اسے اب برداشت کرنا تھا یہ سب، اس سے پہلے کہ روح ولید کی گردن سے نیچے جاتا۔ روح کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ولید پلیز ایسا مت کریں آپ میرے ساتھ۔ کیوں روح کیا ہوا؟ مجھے اچھا نہیں لگتا یہ سب، پتہ نہیں آپ کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا بھی تھا نہ دیکھا کریں عمران ہاشمی کی فلمیں، اسے دیکھ دیکھ کر آپ بھی اس جیسے ہو گئے ہیں۔ روح نے روتے روتے بات بولی تو ولید کو اس پر اور پیار آیا۔ اچھا نہیں کرتا میری جان، ولید کو اس کے اوپر اور پیار آیا۔ اچھا نہیں لگتا میری جان کو؟ ہاں، یہ جو آپ میرے ساتھ گندی حرکتیں کرتے ہیں یہ روح، یہ پیار ہے میری جان؟ ادھر دیکھو، میرا بس چلے تو تمہیں کھا جاؤں، اور گندی حرکتیں تمہیں سہنی پڑیں گی ابھی، لیکن ابھی نہیں، پہلے میرا بیبی 18 سال کا ہو جائے تب۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں بالکل چھوڑ رہا ہوں۔ روح خاموش۔ روح میری بات سنو، میں مانتا ہوں کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو اور میرے جذبات کو نہیں سمجھ سکتی، لیکن روح تمہیں سمجھنا ہوگا، کیونکہ تم سے دور رہنا میرے بس کی بات نہیں۔ تم میری قربت میں رہو۔ بولو روح، رہو گی میرے پاس، میرے کمرے میں، میری باہوں میں، میری پناہوں میں؟ بولو روح۔ نہیں، مجھے نہیں رہنا، مجھے اپنے کمرے میں رہنا ہے۔ سوچ لو روح۔ خاموش۔ ولید اب سوچ چکا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اوکے روح جاؤ، کوشش کرنا کہ میرے سامنے نہ آؤ، جاؤ، وہ دروازہ بند کر دینا۔ روح کو کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ ولید کو افسوس ہو رہا تھا، پیار ہوا بھی تو اپنے سے 12 سال چھوٹی سی ناسمجھ سی لڑکی سے۔ کوئی حال نہیں ہے ولید تمہارا۔ وہ اٹھا اور فریش ہونے کی غرض سے واش روم گیا۔ بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جین پہن کر وہ باہر نکلا، بال سیٹ کیے اور کار کی چابیاں اٹھا کر کمرے سے نکل گیا۔ ادھر جمل اپنا پلان تیار کر چکی تھی، اسے کیسے حور کو اور زمان کی زندگی سے نکالنا ہے۔ مما آج میری جیت کا دن ہے، کیا کرو گی تم جمل؟ میں کروں گی کچھ بہت نیا۔ جمل دھیان سے بیٹا، ہاں مما صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ لیکن جو بھی ہوا اب زمان اور جمل کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنسی۔ روح بیٹا یہ چائے زمان کو دے آؤ۔ جی تائی جی۔ حور چائے لے کر زمان کے کمرے میں آگئی تو زمان کمرے میں ہی نہیں تھا۔ اس نے زمان کو آواز دی، زمان کہاں ہیں آپ؟ آپ کے لیے چائے لائی ہوں۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آئی تو اسے سمجھ آیا وہ بات لے رہا ہے۔ حور جلدی جلدی ٹاول دینا، الماری میں ہوگا۔ حور نے الماری سے ٹاول نکالا اور زمان کو پکڑانے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ زمان نے اس کے ہاتھ کو کھینچا، وہ سیدھی زمان کے سینے سے جا لگی۔ زمان ٹراؤزر پہنے، شرٹ لیس تھا اور جسم سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ زمان نے جان بوجھ کر اس سے ٹاول مانگا تھا۔ زمان جی جان زمان آپ نے مجھے کیوں کھینچا؟ ویسے ہی بات کرنی تھی۔ واش روم میں بات کرنی تھی آپ کو؟ ہاں نا، یہاں کوئی نہیں آ سکتا اس لیے۔ اچھا کیا بات کرنی تھی؟ وہ پاس آؤ تو پھر بتاؤں گا۔ زمان اب اتنی پاس ہوں اور کتنا آؤں اتنا؟ زمان نے اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر خود میں بیچ لیا۔ حور کو زمان کی سانسیں اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ زمان شش۔ حور چپ، بس محسوس کرو۔ زمان نے اپنے دہکتے ہونٹ حور کی گردن پہ رکھے تو حور کو کرنٹ لگا۔ اس نے پیچھے ہونے کی کوشش کی تو وہ دیوار پیچھے تھی۔ زمان نے اس کی شارک پر ہونٹ رکھے تو وہ کانپ اٹھی۔ زمان گردن سے ہونٹوں تک کا فاصلہ طے کر کے زمان نے اس کے زبان پر قفل لگا دیا۔ وہ اس کے لمس سے بہکا جا رہا تھا، بھول جاتا تھا کہ وہ معصوم برداشت نہیں کر سکتی۔ جب اس کی پیاس بجھی تو اس نے ایسے ہی بازو میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ زمان حور نے سے پکارا، اف کتنا بولتی ہو تم زبان، ایک بات بولوں؟ بولو۔ وہ جب آپ مجھے حق کرتے ہیں نا مجھے بہت سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ میں بالکل محفوظ ہو گئی ہوں، کوئی نہیں پہنچ سکتا میرے تک۔ وہ زمان کی گود میں لیٹی ہوئی اپنے احساسات بتا رہی تھی۔ حور جب تک میں زندہ ہوں تم محفوظ رہو گی میری جان۔ زمان نے اس کے ماتھا چوما اور حور مزید اس کی گود میں چھپ گئی۔ آپ کی چائے ٹھنڈی ہو گئی تو کیا ہوا؟ میں گرم کر کے لے آؤں؟ نہیں میں ایسے ہی پی لوں گا۔ اچھا میں جاؤں اب؟ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ نہیں نا، مجھے پڑھنا ہے۔ اچھا جاؤ۔ اوکے۔ وہ اس کی گود سے نکل کر دروازے تک گئی، پھر کسی احساس کے تحت واپس آئی۔ کیا ہوا حور واپس کیوں آ گئی؟ زمان مجھے ڈر لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے اگر چلی گئی تو کیا حور ایسا لگ رہا ہے جیسے بہت دور ہو جاؤں گی۔ کیا ہوا حور؟ پتہ نہیں زمان، بس ڈر لگ رہا ہے۔ کچھ نہیں ہوتا حور، بس ڈرو نہیں۔ زمان نے اسے باہوں میں لے کر سمجھایا۔ وہ ڈری ڈری جانے لگی۔ کون جانتا تھا حور کا ڈر سے ہی ثابت ہونے والا ہے، اور وہ واقعہ ہی بہت دور جانے والی تھی۔ آج ارمان کا پہلا دن تھا۔ اسے فرسٹ ایئر کی انگلش کی کلاس لینی تھی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا، سب کھڑے ہو گئے، اسے سلام کیا۔ سلام کے بعد وہ سب کا انٹرویو لینے لگا۔ فرسٹ بینچ پر زارا بیٹھی تھی اور ارمان ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ ارمان اس دن والے واقعے کو یاد کر کر مسکرا دیا۔ سب اپنا اپنا انٹرویو دے رہے تھے اور زارا نیچے منہ کیے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔
हेलो मैडम, आप अपना नाम बताना पसंद करेंगी? जी 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 सर, मैं। जी मैम, आप? सर, मेरा नाम ज़ारा नज़ाकत है। ओके, सिट डाउन। चलो, आज अब सबका इंटरव्यू हो गया, कल से क्लास स्टार्ट होगी। अल्लाह हाफिज़। अरमान प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा था, इसका दरवाज़ा बजा। आ जाओ सर, इसने मोबाइल चलाते हुए जवाब दिया। सर, वो प्रिंसिपल सर कहाँ है? अरमान को ज़ारा की डरी डरी आवाज़ सुनाई दी। वो काम से बाहर गए। आप मुझे बताएं, जो कहना है मैं सर को बता दूंगा। सर, वो क्या? सर, मेरी मम्मी पापा की डेथ हो चुकी है और चाची ने मुझे घर से निकाल दिया है, इसलिए मैं हॉस्टल में रहती हूँ। अरमान को दिली अफसोस हुआ इसकी बात सुनकर और शायद बहुत दुख भी। अरमान को वो रोती हुई कुछ छोटी बच्ची लग रही थी। ज़ारा का रोना अरमान शाह से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इधर आओ, यहाँ बैठो। इसने इसे सोफे पर बैठने का बोला। ऐसे नहीं रोते। ओके, मैं पता करवाता हूँ सानिया का। वो अब आपको तंग नहीं करेगी, पक्का ना सर? अरमान को हंसी आई इसकी बात और इसके बात के अंदाज पर। पक्का। थैंक यू सर। ज़ारा किसी एहसास के तहत अरमान के गले लगकर थैंक्स बोलकर जा चुकी थी। अरमान तो हैरान हो गया था इसकी हरकत पर। ओके सर, अब मैं जाऊँ हूँ? हाँ जाओ। अरमान अभी भी इसी कैफियत में बैठा था। अपना चश्मा लेती जाओ पागल। ओह सर, मैं भूल गई, ये चश्मिश पागल कर कर छोड़ेगी मुझे। अरमान ने कॉलेज से निकलकर अपने दोस्त को कॉल की। हेलो रिहान, काम था यार एक तुमसे। वो मैं एक लड़की की तस्वीर सेंड कर रहा हूँ, इसका पता करवाना यार, और वो जल्दी बताना मुझे। ओके चल। अरमान ने सानिया की तस्वीर रेहान को भेज दी और अब सानिया की खैर नहीं थी। हूर जमान के कमरे से निकल आई तो सीढ़ियों की तरफ जा रही थी। इसे पीछे से किसी ने धक्का दिया। बस एक चीख हवा में बुलंद हुई। इसके बाद वो होश से बेगाना हो गई। फर्श पे बहुत सारा खून बह चुका था। क्या हुआ मेरी बेटी को? कैसे हो गया ये? शुजा शाह हवास बाख्ता होकर बोल रहे थे। इधर वलीद घर में दाखिल हुआ तो जमान की चीखों ने इस्तकबाल किया। क्या हुआ दादा जान हूर को? ये खून कहाँ से आया? क्या हुआ इसे? हूर उठो। हूर वलीद हूर को बुला रहा था, मगर वो यहाँ होती तो सुनती। वलीद यार, इसे बोल ना, उठ जा। देख यार, इसे बोल, मजाक ना करे, मेरा दिल फट रहा है, उठा दे मेरी ज़िंदगी को यार। हूर उठ जाओ, मैं मर जाऊँगा। अल्लाह, इतना बड़ा दुख ना देना जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ। मेरी ज़िंदगी वापस दे दे मौला। ज़मान शाह तड़प रहा था अपनी मोहब्बत को इस हाल में देखकर। कोई सोच भी नहीं सकता था इतना मजबूत शख्स अपने प्यार को तकलीफ में देखकर इतनी जल्दी टूट जाएगा। हिम्मत कर ज़मान, कुछ नहीं होगा हूर को। उठ पुत्र, अल्लाह से दुआ कर। शुजात शाह से अपने पोते की ये हालत बिल्कुल नहीं देखी गई। वलीद ने हूर को उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। अरमान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। वलीद हूर का सर गोद में रखकर पिछली सीट पर बैठ गया। इनके बाद शुजात शाह, आबदा बेगम, रूह और आफिया बेगम अमान के साथ हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई। वलीद हूर को लेकर हॉस्पिटल आ चुका था। अभी हूर का चेकअप चल रहा था। हर अच्छे से अच्छा डॉक्टर मौजूद था यहाँ पर। आखिर कोई शाहों की औलाद थी। आप क्या लगते हैं पेशेंट के? मैं भाई हूँ हूर का। देखें वलीद साहब, हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। खून बहुत ज़ाया हो चुका है, बचने के चांस बहुत कम है क्योंकि इनकी दिमाग पर चोट लगी है। आप प्लीज़ हमारे साथ चलें और साइन कर दें। 3 घंटे हो चुके थे। हूर का ऑपरेशन चल रहा था। कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं बता रहा था। दादा जान, दादी जान और आफिया बेगम रो रो कर खुदा से हूर की ज़िंदगी की दुआएं मांग रहे थे। और इधर ज़मान अभी तक घर के खून आलूद फर्श पर बैठा किसी बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। आंखों से मुसलसल आंसू गिर रहे थे। कोई दीवाना ही लग रहा था इस वक्त ज़मान शाह। मुझे हूर के पास जाना है, वो वहाँ अकेली होगी। हाँ, इसे डर लग रहा होगा, मुझे जाना चाहिए। वो जैसे तैसे कर कर हॉस्पिटल पहुंचा तो सब इसे वेटिंग एरिया में नजर आए। दादा जान, क्या कहा डॉक्टर ने? कहाँ है वो ठीक है, मैं मिल लूँ इसे? बोले दादा जान। वलीद ने इसे पकड़कर बेंच पर बिठाया और सहारा दिया और ज़मान होश से बेगाना हो चुका था। तकरीबन 5 घंटे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए। मेरे पास आपके लिए 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ज़मान शाह, हमने आपकी वाइफ को बचा लिया था, मगर क्या? बोलो, क्या हुआ हूर को? आप मिल सकते हैं पेशेंट से, मगर अब इन्हें कुछ याद मत करवाइएगा। अभी तो हूर बेहोश थी। सब इससे मिलकर और दवा देकर वापस बाहर आ गए। आफिया बेगम, आबदा बेगम को अरमान घर छोड़ आया था। अमान ने आकर सबको हूर का हाल बताया तो सभी को दिली दुख हुआ, सिवाय जमल और तहरीम के। दुख इन्हें हुआ था मगर हूर के जिंदा बच जाने का। चलो अच्छा ही हो गया इसकी याददाश्त चली गई, वरना सबको बता देती इसने
کیا دیکھا تھا؟ جمل ابھی بھی موقع ہے زمان کو اپنے بس میں کرنے کا۔ وہ ابھی دکھ میں ہے، بس اس کے دکھ میں دکھی ہو کر اسے اپنے جال میں پھنسا لو۔ جی امان، وہ مجھے حور کا پوچھنا تھا۔ جب آپ نے بتایا تھا سب کو تب میں سوئی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ۔ امان نے آنکھوں میں محبت کا جہاں بسائے اسے بلایا تھا۔ جی۔ تم نہ دور جانا کبھی۔ زمان تو برداشت کر گیا، لیکن میں مر جاؤں گا۔ کیا ہوا امان، ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ بس خیال رکھا کرو اپنا۔ جی۔ اچھا تو آپ رات کے اس ٹائم مجھ سے حور کا پوچھنے آئی ہیں؟ جی اس ٹائم کو کیا ہوا؟ ہوا تو کچھ نہیں، بس یہ ٹائم بندہ بہک جاتا ہے۔ امان بتائیں نا، امان کی جان ٹھیک ہے وہ؟ اچھا چلو شکر ہے۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ ارے رکو تو امان، کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے نا۔ نہیں چھوڑوں گا۔ امان اسے گود میں لیے صوفے پر بیٹھا اور ساتھ دراز سے چاکلیٹ نکال کر حیا کو دی۔ ہائے امان تھینکس، اتنا دل کر رہا تھا نا میرا چاکلیٹ کھانے کو۔ میرا بھی کر رہا ہے تو ہاں آپ نیو لے لیں، میں یہ نہیں دوں گی، میں یہ کھاؤں گا بھی نہیں میڈم۔ اچھی بات ہے۔ حیا سکون سے امان کی گود میں بیٹھی بے فکری سے چاکلیٹ کھانے میں مصروف تھی، اس بات سے بے نیاز کوئی اسے بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ ختم ہو گئی اور دے دیں؟ امان اس کی آواز سن کر ہوش میں آیا اور ساتھ ہی زور زور سے ہنسنے لگا۔ کیا ہوا امان، رکو۔ امان نے اپنے فون کا فرنٹ کیمرہ آن کر کے حیا کو اس کی شکل دکھائی تو اس کی بھی ہنسی نکل گئی۔ حیا نے جلدی سے امان کو ہنستا دیکھ کر اس کے شرٹ سے منہ صاف کرنے کی کوشش کی، لیکن نہیں کر سکی۔ امان کرنے دینا صاف، میں کر دوں؟ کر دیں۔ سب اس سے مل رہے تھے مگر وہ اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی، شاید اسے جس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زمان مردہ قدموں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے دشمن جان ایسے بیٹھی تھی جیسے اسی کا انتظار ہو۔ زمان کے دل میں درد کی ٹھیس اٹھی حور کو اس حال میں دیکھ کر، اور حور کے چہرے پر اطمینان چھا گیا۔ لیکن یہ کیا؟ حور نے زمان کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ زمان بھاگ کر اس کے پاس آیا، سبھی پریشان ہو چکے تھے۔ کیا ہوا حور؟ آپ کہاں تھے؟ یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں جیسے کھا جائیں گے۔ آپ کہاں تھے؟ زمان کا تو خوشی سے برا حال تھا، روح اس کو پہچانتی ہے۔ میں آ گیا ہوں نا، اب کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ زمان زمان ہوں، چل اندر۔ حور کو ہوش آ گیا ہے کیا؟ ہاں چلو ولید میں آ رہا ہوں، مطلب میں خواب دیکھ رہا تھا۔ حور مجھے پہچانتی ہے؟ دروازہ کھلنے کی آواز سے حور نے آنکھیں کھولی تو سامنے کسی اجنبی کو پایا۔ آپ کون ہیں؟ میں زمان ہوں۔ حور کون زمان؟ اور یہی لمحہ تھا جب زمان کو لگا اس کے جسم سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ حور میری جان سنو۔ زمان نے خود کو پرسکون کر کے حور کو سمجھانا شروع کیا۔ دیکھو بیبی، آپ کا نام حور ہے اور میں زمان ہوں، آپ کا دوست، میرے دوست۔ ہاں بیبی تمہارا دوست میں۔ آپ بیبی ہوں؟ ہاں۔ پھر گھر لے چلیں نا، مجھے یہاں بہت گندا لگ رہا ہے۔ اچھا تو چلو پھر۔ زمان نے حور کے ہاتھ سے ٹرپ نکالی اور اسے گود میں اٹھا کر باہر کی طرف چل دیا۔ رات کا ٹائم تھا، اس نے سب کو گھر بھیج دیا تھا۔ ہاسپٹل بھی خالی تھا، صرف ولید ہی تھا جو گاڑی میں بیٹھا تھا۔ زمان تم حور کو کیوں لائے؟ ابھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اسے یار۔ نہیں وہ گھر جانا چاہتی ہے۔ زمان حور کو لے کر اپنے کمرے میں لے آیا، آرام سے اسے بیڈ پر لٹا کر کمبل اڑا دیا۔ حور نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں بھیجی ہوئی تھی، اسے دور جانے کا ڈر ہو۔ زمان نے اس کے ہاتھوں سے ہلکے سے شرٹ نکالی۔ پاگل کر کر چھوڑے گی مجھے سلیپنگ بیوٹی، اور اس کے گال پر ہونٹ رکھے خود فریش ہونے واش روم میں چلا گیا۔ ولید گاڑی سے باہر نکلا تو اسے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ اس نے ٹی شرٹ اتاری اور پول میں جمپ کیا۔ ٹھنڈے پانی سے اس کے دل کو سکون پہنچا، مگر پھر بھی اس سے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ کمرے میں جا کے ہی پوچھتی ہوں ولی کیا ہے؟ رو ولی آپ کیوں مجھے اگنور کر رہے ہیں؟ خوش ہو جاؤ تمہیں شوق ہے نا مجھ سے دور رہنے کا؟ ولی میں نے یہ کب کہا تھا دور رہیں؟ ہاں تو جب پاس آتا ہوں تب ہی تمہاری چیخیں نکلتی ہیں۔ سوری ولی، جاؤ رو، آپ مان جائیں نا پلیز۔ میرے ماننے کا طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا حور۔ نہیں آپ مان جائیں نا۔ اچھا ادھر آؤ۔ ولید نے اسے اپنے ساتھ بیڈ پر بٹھا کر بولا تو روح کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہوا تو اس نے ولید کو پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نازک جان اس پہاڑ جیسے وجود کو ہلا نہیں پائی۔ کتنے لمحے گزرنے کے بعد ولید کو اس پر ترس آیا۔ اس نے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا، مگر صرف 2 سیکنڈ کے لیے، اور دوبارہ سے اس کے ہونٹوں پر قابض ہو چکا تھا۔
اس کے عمل میں شدت تھی جو روح کے بس سے باہر تھی۔ اس کے ہونٹوں کو چھوڑ کر وہ دوبارہ اس کی گردن تک آیا اور روح کی شارک پر ہونٹ رکھے۔ کتنا وقت گزر چکا تھا مگر اب بھی اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا۔ ولید، ہاں مجھے سونا ہے تو سو جائیں، آپ پیچھے ہٹیں۔ نہیں، مجھے یہیں سونا ہے۔ ولید، اٹھ جائیں نا، آپ اتنے بھاری ہیں۔ نہیں، میں نے نہیں اٹھنا۔ ولید، چپ رہو، آواز نہ آئے اب تمہاری، سو جاؤ ایسے ہی۔ حیا کھانا کھا کر جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اندھیرے نے استقبال کیا۔ یہ لائٹس کس نے بند کی؟ میں تو جلا کر گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹس آن کرنا چاہی، کسی نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ امان نے پنکھے کا بٹن آن کیا، حیا کو بازو میں اٹھا کر گھمایا اور پھولوں کی بارش ہونے لگی۔ اوہ امان، کتنا اچھا لگ رہا ہے، پلیز رکنا نہیں، ذرا زور سے جھلا دینا پلیز۔ امان نے اسے اور تیز گھمایا تو دونوں زور سے بیڈ پر گرے۔ ہائے امان، مار دیا، تم ہی نے تو بولا تھا زور سے گھماؤ۔ امان، تھینکس۔ حیا نے امان کو کس کیا اور تھینکس بولا۔ یہ کیا کس تھا، کیوں کیا؟ تھینکس کے لیے میں بھی کر دوں؟ کر لیں، لیکن یہاں۔ اس نے گال پر انگلی رکھ کر امان کو بولا۔ نہیں، میں نے یہاں نہیں کرنی، چلو پہلے کیک کاٹیں پھر گفٹ بھی دوں گا۔ حور، یہ لو میڈیسن لے لو۔ نہیں، میرا دل نہیں کر رہا، جلدی کرو پھر میں اپنے بیبی کو چاکلیٹ دوں گا، پکا؟ ہاں، یہ دیکھو۔ زمان نے پاکٹ سے چاکلیٹ نکال کر حور کو دکھائی۔ حور میڈیسن لینے کے لیے تیار ہو گئی اور کھڑکی سے دیکھ رہی۔ جمل آگ بگولا ہو گئی تھی سب دیکھ کر۔ بس حور، کچھ دن پھر تمہیں جانا ہوگا، زمان میرا ہی ہو کر رہے گا، تمہیں جانا ہوگا ہمیشہ کے لیے بہت دور۔ اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں، اس بار تم نہیں بچ سکو گی۔ ارمان، جلدی سے گاڑی نکالو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، جلدی کرو۔ جی ولی بھائی۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔